اللہ کے نبی کو کہنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کے دل کے اندر پڑی؟ اور اسے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو میں نے اپنے دل میں سوچ لی ہے، وہ کیا بات ہے؟ تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہا اور سوچ کے کہنے لگا کہ وہ دھواں ہے جو آپ نے سوچا ہے۔ اسلام میں رخنہ اندازی جس نے سب سے پہلے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکا تھا۔ سیاد کو دجال اکبر کہا، یعنی وہ دجال جس کے بارے میں سارے انبیاء یہ خبریں دیتے رہے کہ وہ دجال قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوگا اور وہ قیامت کی نشانی ہے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ واقعی وہی دجال ہے جس کے بارے میں تمہیں متنبع کرتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی امت کو کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر تم قابو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال دنیا کے اندر پیدا نہ ہوں، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب اور دجال ہوں گے۔ اگر آپ مشاہدہ کریں اور غور و فکر کریں تو آج تک جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 30 نہیں بلکہ 30,000 کے قریب جھوٹے نبی، مسیح اور مہدی کا دعویٰ کرنے والے اب تک گزر چکے ہیں۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 30 جھوٹے دجال اس دنیا میں آئیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ان میں سے 30 لوگ ایسے ہوں گے جن کی نبوت کو عالمگیر فتنہ سمجھا جائے گا اور ان کی مشہوری بہت زیادہ ہوگی۔ تو ایسے کچھ جھوٹے متنبی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا رسول اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی کیا جائے گا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اسلام میں رخنہ اندازی جس نے سب سے پہلے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اور باقیوں میں اور اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں یا تو اپنی عمر کے آخری حصے میں یا شعور کی منزلیں طے کرنے کے بعد انہوں نے یہ غلیظ حرکت کی، لیکن یہ جو سب سے پہلا جھوٹا نبی تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے اندر اور دوسرے نبیوں کے اندر ایک ممتاز چیز یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ بلوغت کی عمر سے پہلے کیا، یعنی 13 سال یا 12 سال کی عمر کے اندر۔ اس کا نام ہے صاف ابن سیاد مدنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر ہی پیدا ہو چکا تھا اور مدینہ کے اندر پیدا ہوا۔ چونکہ عرب کے اندر دستور عام تھا کہ غیب کی خبروں کو کاہنوں سے معلوم کرتے تھے، تو اس وجہ سے کاہنوں کے پاس آنا جانا کثرت سے تھا اور ان کی باتوں کے اوپر عرب لوگ بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چاند جب چمکا تو اس نے اس طرح کے تمام اندھیروں کو غائب کر دیا اور مٹا دیا۔ ابن سیاد کاہن ہی تھا اور کوئی عام کاہن نہیں، بلکہ کہانت میں ید طولہ رکھتا تھا، یعنی بڑا ماہر تھا کہانت کا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ابن سیاد دوسرے نبیوں کی طرح اپنی نبوت کی تبلیغ کرتا نہیں پایا گیا کبھی، اور نہ ہی کسی تاریخی روایت سے یہ ثابت ہے، نہ ہی کسی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ابن سیاد نے اپنی نبوت کی دوسرے نبیوں کی طرح تبلیغ کی ہو یا اس کی دعوت دی ہو یا لوگوں سے یہ کہا ہو کہ میری مطابقت کرو اور میری پیروی کرو، ایسے نہیں ہے۔ البتہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابن سیاد سے کہا کہ تیرا برا ہو کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو دجال ہو؟ تو وہ کہنے لگا اگر وہ ساری عیاشیاں جو دجال کو دی جائیں گی اگر وہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو میں دجال بننا پسند کرتا ہوں۔ یعنی اس کے دل کے اندر
یہ خباستیں اور اس طرح کی غلیظ خیالات اور عقائد اس طرح کی باتوں سے ثابت ہوتے ہیں جو حدیث میں بکثرت ملتی ہیں۔ البتہ ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ابن سیاد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ نبوت بھی کر دیا، جبکہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کے مطابق نبوت ختم ہو چکی تھی، تو پھر اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا جبکہ ارتداد کی سزا تو قتل ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ قتل بالغ کو کیا جاتا ہے، یعنی احکام شریعت وہ بلوغت کے بعد متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ابن سیاد مدنی یہ بالغ نہیں تھا، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کے قتل سے گریز کیا۔ اور دوسری وجہ حدیث کے اندر ایک اور آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ واقعی وہی دجال ہے جس کے بارے میں تمہیں متنبع کرتا ہوں اور ہر نبی نے اپنی امت کو کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر تم قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ اس کے اوپر تو صرف اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلط کریں گے کہ وہ ان کو قتل کریں، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ یہ دو وجہ تھیں اسے قتل نہ کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابن سیاد کا حدیث کی کتابوں میں ایک مکالمہ درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے۔ ابن سیاد یہودی قلعہ کے اندر یہودی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کی کمر پہ ہاتھ مارا اور اپنی طرف متوجہ کر کے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اللہ کے نبی کو کہنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، کہ میں اللہ کے تمام نبیوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں تو کیونکہ کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، میں تجھ پہ ایمان نہیں لاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ وہی جسے تم اپنی وہی گردانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ غالباً اس کا منشا یہ تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان آتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر صدق اور کذب مختلط ہو گیا، یعنی یہ نہیں پتا کہ تو واقعی سچا ہے یا واقعی جھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ میں نے ایک دل میں اپنے بات سوچی ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الدخان کی آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دل کے اندر پڑھی اور اسے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو میں نے اپنے دل میں سوچ لی ہے، وہ کیا بات ہے؟ تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہا اور سوچ کے کہنے لگا کہ وہ دھواں ہے جو آپ نے سوچا ہے، چونکہ دھوئیں کا ذکر اس آیت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے قدموں کو اپنی بساط سے زیادہ پھیلا دیا، یعنی تو نے کائنوں والا کام کیا ہے، تو نے نبیوں والا کام نہیں کیا۔ تیرا کہنا تو یہ ہے کہ تو نبی ہے، تو نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں کی خبر بتا دیتے ہیں، لیکن تو نے چونکہ تو نبی نہیں ہے اس وجہ سے تو نے کائنوں والا کام کیا۔ اور کائنوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ شیطانی کلمات کے ذریعے، شیطانوں کے ذریعے کسی کے دل کی کچھ کیفیات اور ایک کلمہ معلوم کر لینا، اس لیے تو نے اصل بات جو تھی وہ نہیں بتائی۔ تو ابن سیاد کاہن تھا، نبی نہیں تھا، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ضرور تھا۔ سب سے پہلے نبوت کے دعوے داروں میں سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ ابن سیاد نے کیا۔ اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن سیاد کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابن سیاد آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بتائیے جنت کی مٹی کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ سفیدی میں میدے کی مانند اور اس کی بو خالص کستوری کی طرح۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا تھا، اور اسی طرح تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔
لیکن علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس کا اسلام دل سے نہیں تھا، دل سے وہ منافق ہی تھا۔ اسلام کے جو وہ دعوے کیا کرتا تھا وہ صحابہ کے غضب سے بچنے کے لیے کیا کرتا تھا، اور اصل میں وہ منافق تھا اور اندر سے وہ دجال اور کذاب ہی تھا۔ بعض علماء نے ابن سیاد کو دجال اکبر کہا، یعنی وہ دجال جس کے بارے میں سارے انبیاء یہ خبریں دیتے رہے کہ وہ دجال قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوگا اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے، وہ یہی ابن سیاد ہے۔ لیکن احادیث کے اندر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی تھی۔ کیونکہ وہ یہ کہ صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن سیاد مکہ اور مدینہ کے علاوہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا، جبکہ ابن سیاد مدنی پیدا مدینہ میں ہو رہا ہے اور مکہ جانا بھی ثابت ہے، اور ابن سیاد نے خود اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ابن سیاد کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، اور ابن سیاد نے انہوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے لوگوں نے بڑے دکھ دیے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس بات کی بنا پر؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے دجال اکبر سمجھ لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ میں پیدا مدینہ میں ہو رہا ہوں اور اب سفر کر کے مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں وہ دجال نہیں ہوں جس کے بارے میں لوگ مجھے تانے دیا کرتے ہیں۔